میں قومی پارٹی آف انڈیا کا صدر ایم حسنین آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو قومی پارٹی آف انڈیا کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ قومی پارٹی آف انڈیا ایک مسلم لیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اینڈ اٹس اے پولیٹیکل پارٹی، مسلم لیڈ پولیٹیکل پارٹی ان اٹس ٹرو سینس، صحیح معنوں میں ایک مسلم پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے، اس کی آرگنائزیشن میں مسلمان ہیں، اس کی لیڈرشپ مسلم اورینٹڈ ہے، اور اس کا جو موڈس آپرینڈی ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے سوٹیبل ہے۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو اس بات کا دعویٰ ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر ہے کہ وہ ایک مسلم لیڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ یہاں نام لے کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کئی پارٹیاں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کنفیوژن یہی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ صرف ایک مسلمان کے ہیڈ بن جانے سے کسی بھی پارٹی کے کوئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے یا مسلم لیڈ پولیٹیکل پارٹی بن جاتی ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح کانگریس ایک پارٹی ہے، اگر آپ اس کے صدر کی کرسی پر کسی مسلمان کو بٹھا دیں، اور یہ بڑی انہونی بات نہیں ہوگی چونکہ کانگریس کے صدر مولانا آزاد بھی تھے، اور کانگریس کے صدر کسی زمانے میں آزادی سے پہلے محمد علی جناح بھی ہوا کرتے تھے، تو کیا کانگریس کا صدر کسی مسلمان کو بنا دیا جائے، یا بھاجپا کسی مصلحت کے تحت اپنی پارٹی کا صدر کسی مسلمان کو بنا دے، یا سماجوادی پارٹی کسی مصلحت کے تحت کسی مسلمان کو اپنا صدر بنا دے، تو ہم ان پارٹیوں کو مسلم پولیٹیکل پارٹی کہہ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، یہ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ وہ صرف ایک نام کی تبدیلی ہوگی۔ ہیڈ کو لانے سے اس کا استعمال کرنا تو مقصد ہو سکتا ہے، مگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی شروعات نہیں کہی جا سکتی۔ اس سلسلے میں بہت صاف اور واضح طور پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک قومی پارٹی آف انڈیا کا تعلق ہے، یہ اپنے صحیح معنوں میں ایک مسلم سیاسی پارٹی ہے۔ اس کی لیڈرشپ مسلم ہے، اس کے آبجیکٹوز مسلمانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کا موڈس آپرینڈی بھی مسلمانوں کو سامنے رکھ کر طے کیا گیا ہے، اس کے ایجنڈے پر کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے پہلے روز یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم کسی بھی سو کالڈ سیکولر یا کمیونل پولیٹیکل پارٹی کی نہ تو حمایت کریں گے اور نہ ہی ان کی حمایت لیں گے۔ پورے 17 سال گزارنے کے بعد بھی ہم آج تک اپنی اس روش پر قائم ہیں، اس پر ہم نے 1 انچ برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ NLP آئی، اس نے پچھلی دفعہ کانگریس سے سمجھوتا کیا تھا، صرف 2 سیٹیں اس کو سمجھوتے کے تحت ملی تھی۔ ایک سیٹ اس کو خلیل آباد کی ملی تھی، ایک سیٹ ان کو مراد آباد کی ملی تھی، ایک پر اس کے جنرل سیکریٹری کھڑے ہوئے تھے، ایک پر ان کے صدر کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں سیٹوں پر کانگریس نے اپنے کیڈر کو اشارہ کیا کہ یہاں ان کی حمایت نہیں کرنی ہے، کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں لیکن NLP کو کسی قیمت پر کانگریسی ووٹ نہیں ملنے چاہیے۔ دوسری طرف 543 سیٹوں پر NLP نے خود یہ قسم اٹھا لی کہ چونکہ ان کا سمجھوتا 2 سیٹوں پر کانگریس سے ہوا ہے، اس لیے وہ کانگریس کو برا بھلا نہیں کہیں گے یا اس پر کوئی تنقید نہیں کریں گے۔ اس کا لازم نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی نظروں میں اور دوسرے انٹلیکچوئلس کی نظروں میں ان کی پارٹی گر گئی۔ ایسا خود ظاہر ہے کہ NLP کے کیڈر نے نہیں کیا ہوگا، یا NLP کے سپورٹرس یا ہمدردوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بات خود کانگریسیوں نے پھیلائی، مشہور کی کہ NLP سے ہمارا ان شرطوں پر سمجھوتا ہوا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ سب طرف سے مجبور ہو کر، کانگریس پارٹی کی اس دغابازی سے پوری طرح مجبور ہو کر ان کا کیڈر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اور ڈاکٹر مسعود صاحب جو کسی زمانے میں بہت سخت مخالف سمجھے آتے تھے کانگریس کے، وہ مجبور ہو کر کانگریس جوائن کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہم بالکل ان سخت مشکل حالات میں یہ طے کیے بیٹھے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، پارٹی اپنے راستے سے نہیں ہٹے گی، اس کا جو ایجنڈا ہے اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنی آرگنائزیشن کو یا تنظیمی صلاحیت کو مسلسل بڑھاتے رہیں گے، اپنی قوت کو بڑھاتے رہیں گے، اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے سلسلے میں مسلم ریسورس کے علاوہ کسی اور ریسورس پر ڈپینڈ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمارا جو کور گروپ ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے کمیٹڈ ہوگا، اور جو ہمارے ایجنڈے ہوں گے وہ بھی مسلمانوں کے لیے صاف اور واضح ہوں گے۔ جن باتوں پر ہم کوئی سمجھوتا نہ کل کر سکے تھے، آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب چیزیں کلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاک صاف مسلم لیڈ پولیٹیکل پارٹی کا تصور مسلمانوں کے ذہن میں
آ جانا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ یہی وہ تصویر ہے جو مسلمانوں کے مستقبل کے راستے کو طے بھی کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہماری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، سہمت ہیں، وہ آگے آئیں گے اور آگے آ کر ہمیں مالی تعاون بھی دیں گے، جانی تعاون بھی دیں گے، ہماری آرگنائزیشن میں شامل ہوں گے، ہماری ممبرشپ کو اختیار کریں گے اور آگے چل کر ذمہ داریاں بھی اٹھائیں گے، کیونکہ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہم سب کا ہے۔ ہماری ناکامی ہم سب کی ناکامی ہے، یہ اکیلے قومی پارٹی آف انڈیا کی یا MSN کی ناکامی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو یہ مسلم امہ کی ناکامی ہوگی، اور اگر MSN کو کچھ حاصل ہوتا ہے یا قومی پارٹی آف انڈیا کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو یہ مسلم امہ کی کلی طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی ایشورنس کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔